أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو ایک کشتی میں جو بھری ہوئی تھی، اور ہم نے پیدا کی ان کے لیے اس کشتی کے مانند اور چیزیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پس کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ وہ ڈوبنے سے بچائے جا سکیں، بجز اس کے کہ ہم ان پر رحمت فرمائیں اور انہیں کچھ وقت تک لطف اندوز ہونے دے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہیں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے مگر وہ اس سے روگردانی کرنے لگتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس مال سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو کافر کہتے ہیں اہل ایمان کو، کیا ہم انہیں کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالی چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ اے ناصح ہو، تم تو بالکل بہک گئے ہو۔ اور کافر کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو اس کا مقرر وقت بتا دو۔ یہ ناہنجار نہیں انتظار کر رہے مگر ایک گرج کا جو اچانک انہیں دبوچ لے گی جب وہ مباحثہ کر رہے ہوں گے، پس نہ وہ اس وقت کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آ سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔
معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الکرم اسٹڈی سرکل آن لائن کی ایک اور نشست میں درس حدیث پاک کے عنوان کے ساتھ مرکز علم و عرفان مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کی اس مختصر سی گفتگو میں حدیث پاک کی ایک مشہور کتاب کا تعارف اور اس میں سے حصول برکت کے لیے 2-3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے سامنے حدیث پاک کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے الاوائل السنبلیہ، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو علامہ الفقیہ الشیخ محمد سعید سنبل المکی رحمہ اللہ تعالی، جو حرمین شریفین کے اندر 12ویں صدی ہجری میں وہ درس حدیث ارشاد فرمایا کرتے تھے اور مشہور عالم دین تھے مکہ مکرمہ میں، آپ نے اس کتاب کو مرتب کیا، اور یہ کتب الاوائل کے نام سے تصنیف کی گئی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اور سامعین، اوائل کے نام سے جو کتابیں تصنیف کی گئی ہیں یہ در حقیقت متأخرین علماء حدیث کی کاوشیں ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ پہلے دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک طالب علم 20 سال تک یا 15 سال تک بڑے بڑے محدثین کے پاس جا کے قیام کرتا اور حدیث کی تمام بڑی بڑی کتابیں بالاستیاب اپنے اساتذہ کے پاس پڑھ کے مکمل کرتا اور پھر ان سے اجازت حدیث حاصل کیا کرتا تھا۔ یہ پرانے دور میں جبکہ بہت سے علم کا شوق بھی زیادہ تھا اور لوگ سفر کیا کرتے تھے علم کے لیے، تو یہ چیزیں ممکن تھیں۔ بعد میں جیسے جیسے اس چیز میں کمی آتی چلی گئی تو سند کے سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے، کیونکہ سند میں بہت بڑی برکت ہے، علماء کرام نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ کتب الاوائل کے نام سے انہوں نے کچھ کتابیں تصنیف کی، جن میں سے ہر ایک کتاب میں مصنف یہ کرتا کہ وہ 50 یا 60 حدیث پاک کی مشہور کتب کی پہلی حدیث کو لے کر اس کو ایک کتاب کی شکل دے دیتا اور اپنی سند کے ساتھ ان تمام کتب کی پہلی احادیث کو جمع کر دیتا اور اس کا نام الاوائل رکھ دیتا کہ اس کتاب میں میں نے اتنی مشہور کتب حدیث کی پہلی احادیث ذکر کر دی ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ کوئی بھی طالب علم جب کسی بڑے محدث کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل کرتا تو پھر وہ اس کے سامنے اس کتب الاوائل کی قرات کو مکمل کر کے 50-60 مشہور کتب حدیث کی اجازت کی برکت حاصل کر سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ کتب الاوائل کا سلسلہ شروع ہوا۔ شیخ محمد سعید سنبل مکی رحمہ اللہ سے پہلے 12 کے قریب اوائل کے نام سے کتابیں تصنیف کی جا چکی تھیں، تو انہوں نے اپنے سے پہلے محدثین سے استفادہ کرتے ہوئے اور انہی کے طریق پہ چلتے ہوئے الاوائل السنبلیہ کے نام سے یہ کتاب جو ہے اس کو مرتب کیا، جس میں 72 مشہور کتب احادیث، جس میں صحاح ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل، موطا امام مالک، مصنف عبد الرزاق، اور اس کے علاوہ جو دیگر مصنفات کی کتابیں ہیں، اور پھر دیگر مشہور بہت ساری کتب احادیث پاک جو ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے 72 کتب احادیث کی پہلی حدیث کو مکمل سند کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اس کتاب میں محفوظ کر دیا ہے، اور اس کو پھر الاوائل السنبلیہ کے نام سے ایک گلدستے کی شکل میں تیار کیا گیا ہے۔ الحمدللہ جب میں مصر میں پڑھتا تھا اور وہاں بہت سی کانفرنسز میں شام سے، یمن سے اور دیگر اسلامی ممالک سے بڑے بڑے محدثین تشریف لاتے، تو ہم یہ کتاب الاوائل السنبلیہ لے کے ان کے پاس حاضر ہوتے اور ان میں سے کچھ احادیث ان کے پاس پڑھ کے ان سے اجازت حدیث لینے کا شرف جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوا، جس میں شیخ محمد عوامہ اور شیخ محمد سعید رمضان البوتی رحمہ اللہ تعالی اور ڈاکٹر وہبہ زہیلی رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر شیخ عبداللہ بن بیہ اور اس کے علاوہ اور بہت سے محدثین کرام جو ہیں ان سے اجازت حدیث لینے کا شرف جو ہے وہ نصیب ہوا۔ تو آئیے آج اسی کتاب الاوائل السنبلیہ کی 2-3 احادیث پاک حصول برکت کے لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شیخ محمد سعید سنبل رحمہ اللہ نے
اپنی اس کتاب کے اندر حدیث نمبر 22 جو ہے وہ مسند ابو داود الطیالسی رحمہ اللہ تعالی، جو بہت بڑے محدث تھے، ابو داود الطیالسی ان کا نام تھا، تو ان کی مسند جو ہے اس میں سے پہلی حدیث ذکر کی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حدثنی ابو بکر، کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ حدیث سنائی۔ تو اس سے اہل بیت اور صحابہ کرام کی آپس میں محبت کا اظہار بھی نظر آ رہا ہے کہ حضرت علی حدیث پاک روایت کر رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا، وصدق ابو بکر، اور حضرت علی فرماتے ہیں جو بتایا سیدنا ابو بکر نے سچ بتایا، حق بتایا۔ اور کیا بتایا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یذنب ذنبا، کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس سے کوئی خطا، غلطی اور گناہ سرزد ہوتا ہے، ثم یتوضا، اور پھر وہ وضو کرے، ثم یصلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز نفل خشوع و خضوع کے ساتھ سچے دل سے ادا کرے، ثم یستغفر اللہ، اور پھر اللہ رب العزت سے استغفار کرے، معافی طلب کرے، الا غفر لہ، تو اس کا جتنا بھی بڑا گناہ ہو، تو جو بندہ گناہ کرنے کے بعد ندامت کے ساتھ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے استغفار کرتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ثم تلا ہذہ الآیہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت جو ہے اس کی تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو فاحشہ، کسی فحش گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، پھر وہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو عشرہ مغفرت کے اندر ہم نے یہ حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جس حدیث کے راوی سیدنا علی شیر خدا ہیں، اور وہ روایت کر رہے ہیں صدیق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ گناہ گار جتنا بھی بڑا ہو، اگر وہ صدقے دل سے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور پھر اللہ رب العزت سے استغفار کرے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری حدیث جو میں الاوائل السنبلیہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ حدیث نمبر 29 ہے، جس کو حضرت شیخ محمد سعید سنبل نے اپنی سند کے ساتھ حافظ ابو عبداللہ حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب نوادر الاصول سے ذکر کیا ہے۔ نوادر الاصول یہ حدیث کی حکیم ترمذی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے، تو اس کی پہلی حدیث جو ہے وہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید عن مالک بن انس عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رجل، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما نمت البارحہ، یا رسول اللہ میں کل رات سو نہیں سکا، مجھے آرام نہیں آیا، بڑا بے چین رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای شیء، تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا لدغتنی عقرب، مجھے کل رات بچھو نے کاٹ لیا تھا اور اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس وجہ سے میں سو نہیں سکا، مجھے آرام نہیں آیا۔ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انک لو قلت حین امسیت، اگر تم رات سونے سے پہلے یہ والے کلمات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تم پڑھ لیتے تو پھر تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوتی اور اللہ رب العزت تیرے سارے دکھ دور فرما دیتا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے کلمات سکھائے، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلہا من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلہا من شر ما خلق، میں اللہ رب العزت کی پناہ چاہتا ہوں اس کے کلمات تامات کی، تامہ کلمات کی،
پناہ چاہتا ہوں من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے تو چاہے اسے بچھو کاٹ لے یا کوئی بھی تکلیف اسے پہنچ جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یضرک شیء، تو تجھے کوئی شے تکلیف نہ دیتی۔ اور جو بندہ یہ پڑھ کے سوتا ہے اسے رات میں بھی کوئی بچھو کوئی سانپ اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو اس حدیث پاک میں جہاں یہ دعا سکھلائی گئی ہے وہاں اس بات کی بھی دلیل موجود ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں جی دم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تعویذ بالکل ثابت نہیں ہے، اور قرآن پاک کے اندر جو شفا کا یہ ظاہری پہلو موجود ہے اس کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، تو یہ حدیث پاک بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک صحابی جو حاضر ہوئے ان کو یہ دم اور یہ تعویذ سکھلا دیا اور فرمایا کہ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اسے کوئی شے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ پھر آئیے ایک اور حدیث پاک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کو شیخ محمد سعید سنبل رحمہ اللہ تعالی نے الاوائل السنبلیہ میں علامہ الحافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب اقتداء العلم العمل، اقتداء العلم العمل جو ان کی کتاب ہے اس میں سے پہلی حدیث کے طور پہ اپنی سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا، اور اس کو روایت سند صحیح کے ساتھ حضرت سیدنا ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، ابو برزہ الاسلمی سے روایت کیا گیا۔ وہ عرض کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، کہ قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، سارے لوگ حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے، تو کسی بھی بندے کو اس کی جگہ سے جہاں وہ کھڑا ہوگا اس کو ہٹنے نہیں دیا جائے گا، اس کے قدم وہاں سے پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے، 4 چیزوں کی جسٹیفیکیشن پیش نہ کر لے، 4 چیزوں کی وضاحت نہ دے دے، اس وقت تک اس کو چھٹی نہیں ملے گی، اسے معافی نہیں ملے گی، اس کو حشر کے میدان میں کھڑا رہنا پڑے گا جب تک کہ وہ 4 چیزوں کا حساب نہ دے دے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 چیزوں کے اندر کاوش، کوشش اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قیامت کے دن ان 4 چیزوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھ گچھ ہوگی اور اس سے پہلے انسان کو چھٹی نہیں ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان عمرہ فیما افناہ، پہلی چیز جس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا وہ یہ ہے، پوچھا جائے گا کہ اپنی عمر اور زندگی کے بارے میں بتاؤ کہ کن کاموں میں تو نے اپنی زندگی کو صرف کیا ہے، کن کاموں میں صرف کیا، اچھے کاموں میں صرف کیا یا برے کاموں میں صرف کیا، خیر کے راستے میں صرف کیا یا گناہوں میں صرف کیا، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے صرف کیا یا لوگوں کی مدد کرتے ہوئے صرف کیا۔ ان عمرہ فیما افنا، اپنی عمر تو نے کس کام میں صرف کی۔ دوسرا پوچھا جائے گا وَأَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، کہ جو علم تو نے سیکھا تھا اس علم کے اندر تو نے کون کون سا عمل کیا، کیا صرف سیکھتا ہی رہا یا تو نے عمل بھی کیا؟ جو کچھ تو نے سیکھا تھا بتا اس پہ تو نے کتنا عمل کیا اور کتنا علم حاصل کرنے کے بعد اسے تو نے ضائع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں علم پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اور پھر تیسرا سوال پوچھا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، کہ جو مال اس نے حاصل کیا، من این اکتسبا، اسے بتانا پڑے گا کہ یہ مال اس نے کہاں سے کمایا، کیا اس کے ذرائع درست تھے، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے مال بٹورتا رہا، تو اپنے مال کے بارے میں جسٹیفیکیشن اور وضاحت دینی پڑے گی۔ یہ مال کہاں سے آیا، یہ بینک بیلنس کہاں سے آیا، یہ اتنے اربوں خربوں تو نے کہاں سے جمع کیے تھے، کن غریبوں کا خون نچوڑ کے اور کن کن ذرائع سے تو نے پیسہ بنایا تھا۔ آج دنیا کی عدالتوں سے اگر کوئی بچ کے بھی نکل گیا تو اس عدالت سے کوئی نہیں بچ سکے گا، وہاں ہر بندے کو جواب دینا پڑے گا کہ کتنا مال تیرے پاس تھا اور وہ کس کے ذریعے سے تیرے پاس آیا تھا، ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں فرمایا وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، کہ انسان کے جسم جو اللہ نے وجود کی نعمت بخشی ہے، ہاتھ، پاؤں، دل، قدم،
آنکھیں، ناک، سر، دماغ، یہ جو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں جسم کی، پوچھا جائے گا کہ اس جسم کو تو نے کن کاموں میں بوسیدہ کیا؟ کیا تو صرف سویا رہا، صرف کھاتا پیتا رہا، صرف تو جو ہے وہ غفلت میں پڑ کے اپنے جسم کو برباد کرتا رہا، یا تو نے اپنے جسم کی ان قوتوں کو خیر کے کاموں میں صرف کیا، غریبوں کی مدد کرنے میں صرف کیا، عبادت میں صرف کیا، سجدوں میں صرف کیا، اور خیر کے کاموں میں صرف کیا یا برائی کے کاموں میں صرف کیا؟ تو یہ چار چیزیں، عمر کے بارے میں، علم پر عمل کے بارے میں، مال کی کمائی کے بارے میں، اور جسم کے استخدام و استعمال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار سوال ہر بندے کو دینے پڑیں گے۔ تو ان چاروں چیزوں کے اندر کوشش کر لیجئے تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پیشی ہو تو خیر کے صحیح جواب دینے کی اللہ رب العزت ہمیں اس میں توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری حدیث پاک آج کے اس درس حدیث کی الاوائل السنبولیہ کی حدیث نمبر 36 ہے، جس کو حضرت امام شیخ محمد سعید سنبل رحمہ اللہ تعالی نے دلائل النبوہ، جو امام ابو بکر احمد ابن الحسین البیہقی، جنہیں امام بیہقی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی کتاب دلائل النبوت کی پہلی حدیث وہ لے کے آئے ہیں۔ اور وہ کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے جس سے ہمارا عقیدہ روز روشن کی طرح عیاں ہوتا ہے، اور اپنی سند کے ساتھ جو طویل سند ہے، یہ حدیث پاک حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جلیل القدر صحابی تھے۔ وہ فرماتے ہیں ان رجلا ضریرا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک نابینا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال ادعو اللہ لی ان یعافینی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس اندھے پن سے نجات عطا فرمائے، مجھے عافیت اور صحت عطا فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت اخرت ذلک وہو خیر لک، اگر تو چاہتا ہے تو میں تیری اس دعا کو جمع کر لیتا ہوں قیامت کے دن کے لیے، اور وہاں تجھے بڑی خیر مل جائے گی، تو یہ بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهِ، اور اگر تو چاہتا ہے تو ابھی دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ابھی تیرے لیے آسانی فرما دے، یعنی چاہے تو قیامت میں اس کے بدلے اور نعمتیں حاصل کر لے، اور زندگی میں نابینا ہونے کے ساتھ گزار لے، اور اگر چاہتا ہے تو ابھی دعا کر دیتا ہوں۔ تو اس نے عرض کیا فدعہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ میرے لیے ابھی دعا فرما دیں، اللہ نے آپ کو جو خزانے عطا فرمائے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں، ابھی دعا فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یتوضأ، کہ وہ جاؤ وضو کرو، فیحسن الوضوء، اچھے طریقے سے وضو کرو کہ اس میں کوئی عضو خشک نہ رہ جائے، بڑی ہی عمدگی کے ساتھ وضو کر، ویصلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھو، ویدعو بہذا الدعاء، اور پھر اسے فرمایا کہ یہ والی دعا پڑھو جو میں تمہیں سکھلا رہا ہوں۔ تو دعا کے جو کلمات حدیث پاک میں آئے ہیں ان میں کوئی ہیر پھیر نہ کرنا، اور پوری احتیاط کے ساتھ ان ہی کلمات کو ادا کرنا، اس میں بھی بڑا راز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی دعا ہی مانگنی ہے، اللہ سن رہا ہے، جو مرضی ہے مانگ لو۔ جو دعائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے سکھائی ہیں، اسی صیغے کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت چھم چھم برسنے لگتی ہے اور زیادہ انعام و اکرام عطا ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ تم اچھا وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر یہ دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ تیری بینائی جو ہے وہ تجھے لوٹا دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس میں ہمارا یہ عقیدہ واضح ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا وسیلہ پیش کرنا جائز نہیں، حالانکہ اس حدیث پاک میں حضور نے خود یہ بات سکھائی ہے کہ اللہ سے مانگو تو مجھ محمد کے وسیلے سے مانگو، اللہ تمہارے اوپر کرم کرے گا۔ تو یہ دعا پڑھنے کا حکم فرمایا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ فیقضیہا لی اللہم فشفعہ فی۔ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں تیرے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں متوجہ ہوتا ہوں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی جانب کہ اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ یا اللہ
میرے پاک نبی کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما، یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ تو جب حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں کہ وہ جو نابینا صحابی تھا اسی وقت مسجد نبوی میں اس نے وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز جو ہے وہ اس نے ادا کی، اور پھر یہی دعا بڑے ہی خشوع و خضوع سے مانگی، تو دعا مانگ کے ابھی اٹھا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس کو اس کی بصارت اور بینائی واپس عطا فرما دی۔ تو یہ بہت بڑا ایک انعام بھی ہے، اور اس میں دعا کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، اور اس میں یہ عقیدہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے رب کریم جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ سے مانگنا، اس سے انعام اور جو ہے وہ کرم بہت زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف سے پروگرام ضیاء شریعت میں آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں اعتکاف کے بارے میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کو شامل کیا جائے گا۔ تو اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر محلے کے چند افراد اعتکاف کر لیں تو سارے محلے سے اس کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سارے اہل محلہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ تو اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور حکومت کی طرف سے مساجد میں اعتکاف سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ شریعت میں مرد کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی مرد گھر میں اعتکاف کرے گا تو شرعاً اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ مردوں کے لیے شریعت میں ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس میں 5 گانا جماعت قائم ہوتی ہو، خواہ وہ اعتکاف کے دنوں میں ہی جماعت کا قیام ہو اور عام دنوں میں نہ ہو۔ اگر مسجد میں باجماعت نماز کا اہتمام ہے تو مرد صرف اسی مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے، اس کے علاوہ گھر میں یا کسی ایسی مسجد میں جہاں نماز باجماعت کا اہتمام نہ ہو مرد اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے موجودہ حالات میں بھی اگر حکومت کی طرف سے مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں تو مرد گھر میں بھی اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اگر وہ گھر میں اعتکاف کرے گا تو وہ شرعی اعتکاف نہیں ہوگا، وہ عرفی اعتکاف اسے کہہ سکتے ہیں، یا گھر میں عبادت کے لیے بیٹھنا اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ شرعاً مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا معتکف نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے یا کسی کی عیادت کرنے کے لیے جا سکتا ہے؟ معتکف بغیر کسی شرعی حاجت اور طبعی حاجت کے مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ شرعی حاجت سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ جامع مسجد نہیں جس میں وہ اعتکاف بیٹھا ہے تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے وہ جامع مسجد میں جائے گا تو یہ شرعی حاجت ہے، تو اس کے لیے اس کا نکلنا جائز ہے۔ اس میں بھی یہ مد نظر رکھا جائے کہ وہ اپنی مسجد سے اس وقت نکلے کہ جامع مسجد میں پہنچ کے وہ 4 رکعت نماز سنت ادا کر سکے، اور اس کے بعد دوسری اذان ہو جائے اور وہ 2 فرض پڑھنے کے بعد واپس اپنی مسجد میں لوٹ آئے۔ تو شرعی حاجت کے لیے معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے، اور طبعی حاجت
یعنی وضو کرنا یا پخانہ وغیرہ، اس کے لیے وہ مسجد سے نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی اور صورت میں وہ مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ تو لہٰذا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا، کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کے لیے بھی معتکف نہیں جا سکتا، صرف شرعی حاجت اور طبی حاجت کے لیے نکلے گا، اس کے علاوہ کسی ضرورت کے تحت وہ مسجد سے نہیں نکلے گا۔ اگر نکلے گا ایک لمحے کے لیے بھی وہ نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور ایک روز کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی، اور جب وہ قضا کرے گا تو اس میں روزہ بھی شرط ہوگا، کیونکہ نفلی اعتکاف کے علاوہ جتنے بھی اعتکاف ہیں، خواہ وہ مسنون اعتکاف ہو یا نظر مانا ہوا ہو، اس میں روزہ بھی شرط ہے کہ اگر مسنون اعتکاف میں روزہ ٹوٹتا ہے تو اعتکاف بھی ساتھ ہی ٹوٹ جائے گا، یا روزہ نہیں رکھتا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے جب مسنون اعتکاف کی قضا کرے گا تو اس میں روزہ بھی شرط ہوگا اور روزہ بھی رکھا جائے گا۔ کیا معتکف اعتکاف کی حالت میں درس قرآن و حدیث دے سکتا ہے، وعظ و نصیحت کر سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی مروج ہے، زیادہ تر یہ دیہاتوں میں ہے کہ معتکف کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ خاموش رہے، اپنے منہ کو لپیٹ کے رکھے، اور وہ جو مسجد میں اس نے چادریں لگا کے اپنا حجرہ بنایا ہوتا ہے، اس حجرے سے وہ باہر نکلے تو اپنے منہ کو ڈھانپ کے نکلے، یہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں معتکف کا خاموش رہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ خاموشی عبادت سمجھ کے خاموش رہتا ہے تو یہ بالکل منع ہے، اور اگر وہ فضول باتوں سے اور دنیاوی باتوں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے خاموش رہتا ہے تو یہ خوش آئند ہے، ضروری ہے۔ لیکن معتکف کا خاموش رہنا یہ کوئی عبادت نہیں، اور اسی وجہ سے وہ درس قرآن و حدیث سے رکا رہے کہ میرا خاموش رہنا ضروری ہے، یہ بھی غیر شرعی چیز ہے۔ تو معتکف اگر درس قرآن دیتا ہے یا درس حدیث دیتا ہے تو یہ بالکل اجر و ثواب کا کام ہے، تو وہ اعتکاف کی حالت میں درس قرآن بھی دے سکتا ہے، درس حدیث بھی دے سکتا ہے، درس فقہ بھی دے سکتا ہے، وعظ و نصیحت بھی کر سکتا ہے، اور دیگر ذکر اذکار، نعت خوانی وغیرہ اگر وہ کرنا چاہے تو وہ ضرور کر سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک اور سوال کہ کیا عورت اپنی مسجد بیت سے بلا وجہ باہر نکل سکتی ہے، یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ افطاری کر سکتی ہے، یا اپنی مسجد بیت سے نکل کر وہ کیا کھانا وغیرہ تیار کر سکتی ہے؟ مسجد بیت سے مراد یہ ہے کہ عورت گھر میں عام دنوں میں، عام حالات میں جس جگہ پہ نماز پڑھتی ہے، اور نماز کے لیے کوئی حصہ اگر اس نے خاص کیا ہوا ہے تو وہ مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد کہلاتی ہے، اور عورت کے لیے اس جگہ کا وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے مسجد کا حکم ہے۔ تو اگر عورت نے اپنے گھر میں کوئی خاص نماز کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہے تو وہ وہی اسی جگہ پہ اعتکاف بیٹھے گی، اور اگر کوئی خاص جگہ نہیں ہے تو پھر اعتکاف بیٹھنے سے پہلے کوئی جگہ وہ اپنے لیے خاص کرے گی۔ تو موجودہ حالات چونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جو ہوادار ہو، تاکہ گرمی کی شدت سے زیادہ محفوظ رہا جا سکے۔ کوئی کھلی جگہ اور ہوادار جگہ اعتکاف کے لیے عورتیں اپنے گھروں میں مخصوص کریں۔ تو جب عورت نے اپنے لیے اعتکاف کی کوئی جگہ مخصوص کر لی تو وہ اس کے لیے مسجد کا حکم رکھتی ہے۔ تو جس طرح مرد مسجد سے بغیر شرعی حاجت اور بغیر طبی حاجت کے نکلے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی طرح عورت مسجد بیت سے شرعی اور طبعی حاجت کے بغیر نکلے گی تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے وہ افطاری کرنے کے لیے اگر گھر والوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے یا کھانا پکانے کے لیے مسجد بیت سے نکل آتی ہے تو اس سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اس پر بھی ایک دن کی قضا اور روزہ سمیت لازم ہو جائے گی۔ کیا معتکف کپڑے بدل سکتا ہے یا مسجد کے اندر ہی رہتے ہوئے اپنے جسم کے اوپر پانی میں بھیگا ہوا گیلا تولیہ استعمال کر سکتا ہے؟ جی ہاں، مسجد میں رہتے ہوئے معتکف اپنے جسم کے اوپر پانی میں بھیگا ہوا تولیہ یا کوئی کپڑا استعمال کر سکتا ہے، اپنے جسم کو صاف کر سکتا ہے اور کپڑے بھی بدل سکتا ہے،
کہ پہلے کپڑے اگر پسینے کی وجہ سے بدبودار ہو گئے ہیں یا وہ میلے کچیلے ہو گئے ہیں، گندے ہو گئے ہیں، تو وہ ان کو ضرور تبدیل کر سکتا ہے، اور جسم کے اوپر گیلا تولیہ وغیرہ بھی استعمال کر سکتا ہے، اور ایسا پرفیوم اور ایسا عطر کہ جس میں الکوہل وغیرہ نہ ہو اس کو بھی وہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں فیس بک اور واٹس ایپ کو استعمال کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ اعتکاف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور تمام دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ رب العالمین کے گھر میں قیام پذیر ہو جانا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ علماء نے اس کی مثال دی ہے کہ معتکف کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جو کسی مالدار آدمی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ بار بار صدا لگاتا رہتا ہے اور اس سے اپنی حاجت طلب کرتا رہتا ہے، اور وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھتا جب تک کہ اس کی جھولی میں خیرات ڈال نہیں دی جاتی۔ تو اسی طرح معتکف بھی تمام دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اپنے پروردگار، اپنے خالق و مالک کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی بارگاہ میں ہر وقت التجائیں کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ وہ اس کی بخشش کر دے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو وہ بار بار صدا لگاتا ہے اپنی گناہوں کی معافی کی، بخشش کی اور کرم نوازی کی۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسا کام جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع سے روکتا ہو یا عبادت میں خلل ڈالتا ہو، ایسا کوئی بھی کام معتکف نہ کرے تاکہ اس کی توجہ ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی جانب رہے۔ فیس بک اور واٹس ایپ پر کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ کو ہٹاتی ہیں، عبادات سے توجہ کو ہٹاتی ہیں اور دنیا کی طرف معتکف کو مشغول کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے فیس بک اور واٹس ایپ سے اجتناب ہی ضروری ہے، تاکہ یہ جو 10 دن آپ نے عبادت کے لیے مخصوص کیے ہیں اس میں خالص اللہ کا ذکر کیا جائے اور خالص اللہ کے ساتھ ہی لو لگائی جائے، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل کرتا ہو، یاد سے دور کرتا ہو۔ تو اس لیے اعتکاف کی حالت میں کوشش کریں کہ موبائل کا کم سے کم استعمال ہو، اور اگر ضروری ہو تو صرف ضروری کال کے لیے ہی موبائل کو استعمال کیا جائے، اور سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں کہ جس سے دنیا کے ساتھ تعلق جڑتا ہے یا عام لوگوں کے ساتھ تعلق بحال ہوتا ہے، تو ایسے سارے چیزوں سے اجتناب ہی کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔